حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں آتا ہے، بچپنے میں جب آپ نے روزہ رکھا، بہت کم عمر تھی، ابھی تو آپ کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام بھی ہوا، پنکھے سے جب کام نہ چلا تو اے سی بھی لگائی گئی، ہر چیز کا اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ اس زمانے میں اہتمام ہوتا ہے؟ آج ابھی بات ہو رہی تھی کہ یو پی میں گرمی سخت ہے، ہاں یقیناً سخت ہے، لیکن یاد رکھو سختیاں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اجر بھی اتنا زیادہ ملتا ہے، سختیاں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اجر بھی اتنا ہی زیادہ ملا کرتا ہے۔ میرا رب بہت کریم ہے، بلکہ تمام کریموں کا کریم ہے کہ وہ اگر سختیاں دیتا ہے تو اسی کے اعتبار سے اجر بھی عطا فرماتا ہے، بلکہ اجر اپنے شان کریمی کے اعتبار سے عطا فرماتا ہے، اپنے شان کریمی کے اعتبار سے۔ تو روزہ گرمی میں پڑھنا یہ ایک اتفاقی امر ہے، لیکن گرمی کا برداشت کرنا یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے، یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور رضا بچپنے کی عمر تھی، روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد وہاں تو صبح 7 ہی بجے اتنا سورج اچھی طرح سے چمکنے لگتا ہے کہ 30-35 کا ٹمپریچر کبھی کبھی صبح 8 بجے ہی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ سب لوگ جانتے ہو اچھی طرح سے۔ آج جتنی بنگلور میں گرمی پڑ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ یو پی میں اور اس شمالی ہند میں پڑ رہی ہے، اس سے کسی کو انکار تو ہے نہیں۔ ارے شمال چھوڑ دو، آپ کے یہاں کا ٹمپریچر 30 کے اندر کا، یہ ہبلی کی طرف چلے جاؤ دیکھو وہاں کا ٹمپریچر 40 تک پہنچ جائے، رائچور چلے جاؤ، گلبرگہ چلے جاؤ، یہ سب وہ مقامات ہیں جہاں پہ 40 کا آج بھی ٹمپریچر ہے، تو وہاں پہ روزہ رکھنا اور مشکل ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور جوان نے روزہ رکھا، ظاہر سی بات ہے صبح سے دھوپ نکلی ہوئی ہے، کوئی اے سی کا انتظام تھوڑی نہ تھا، بچے کے چہرے پر کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے آثار جو پیاس کی وجہ سے نمایاں ہوتے ہیں وہ نمایاں ہونے لگے، اور دوپہر کے بعد باقاعدہ افطاری کا انتظام ہونے لگا۔ مسلم گھرانوں میں الحمدللہ دیکھو دنیا کا کوئی بھی کھانا پکایا جائے عبادت کا حصہ نہیں ہے، لیکن جو کھانا افطاری کے لیے بنایا جائے وہ عبادت کا حصہ ہے۔ سن لو اس چیز کو، دنیا میں ولیمے کا کھانا یہ بھی عبادت ہے، کہتے ہیں افطار کے لیے جو کوئی بھی کھانا بناؤ آپ اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، تو یہاں تک کہ شادیوں میں بھی جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہم دوست احباب کی دعوت کرتے ہیں، بلاتے ہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ صلہ رحمی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں جو کھانا افطار کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ دنیا کا وہ کھانا ہے جس کو پکانا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے۔ جی ہاں، آپ اس کو اس طور پہ نہ لیں کہ کھانے کے لیے سب بناتے ہیں، ہاں کھانے ہی کے لیے بناتے ہیں، کیا کمی ہے، کیا برائی کیا ہے؟ ہم کھاتے بھی اس لیے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اور روزہ بھی اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ دونوں کو سمجھو، دونوں چیزوں کو سمجھو، تو رضا الہی یہ ہمارا مقصد ہوا کرتا ہے۔ اب آؤ، اعلیٰ حضرت نے روزہ رکھا، دوپہر سے شروع ہوا، فرنی بنی تھی، خواتین عورتیں کیا کرتی ہیں، بننے کے بعد مٹی کے برتن میں رکھ کر کے ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جب جائے اور پھر اس کو افطار کے وقت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد محترمہ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمۃ الجوان کے والد محترم جب مرجھایا ہوا چہرہ اعلیٰ حضرت کا دیکھا تو دوپہر کے بعد ہاتھ پکڑ کر کے کمرے میں لے گئے، دروازہ بند کر دیا اور ارشاد فرماتے ہیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کچھ کھا لو۔ کہا روزہ ہوں، کہا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ دروازہ بند کر دیا گیا۔ غیرت ایمانی، دیکھو ایک ایمان بچے کے دل میں کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا آپ اپنے گھر میں مختار ہیں، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے روک نہیں سکتا کہ آپ پانی نہیں پی سکتے،
جو چیز آپ کو روک رہی ہے وہ اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا حکم ہے جو آپ کو روک رہا ہے، اللہ کا حکم ہے جو آپ کو روک رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مولانا نقی احمد خان صاحب لے کے گئے اور آپ نے کہا کہ کچھ کھا لو، چہرہ کملا گیا ہے، آپ نے کہا روزہ ہوں، کہا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، کون دیکھ رہا ہے، دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، تم سے وعدہ کرتا ہوں میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، بچے کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کسی کی نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے، کیا اللہ کی نگاہ قدرت بھی مجھے نہیں دیکھ رہی ہے؟ کیا اس کی نگاہ سے بھی کوئی شے کائنات میں پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ یہ بچے کی ایمان کی مضبوطی کا عالم تھا۔ آپ سوچو جب وہ بڑے ہوئے ہوں گے تو ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ تو فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس نگاہ سے ہم پوشیدہ نہیں رہ سکتے، ہم چھپ نہیں سکتے، اللہ کی وہ نگاہ تو ہمیں دیکھ رہی، اس کی نگاہ سے کوئی شے چھپ نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر، آپ مسکرائے، آپ کا سینہ چوڑا ہو گیا، آپ نے پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کے علم و عمر میں ترقی کی دعائیں عطا فرمائی۔ باپ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بچہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تربیت اس کی ایسے